السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسم اعجاز کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی آپ کمنٹ میں یہ ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرتے رہیں۔ اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور آپ چاہیں تو کمنٹ میں بھی مجھ سے لنک لے سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 17۔ 13 اگست موہت کی شہادت کا دن۔ 1 بجے موہت کی شہادت کی خبر آئی بی ڈپارٹمنٹ کو دے دی گئی تھی۔ عریج، عمر، ملیحہ، الماس، عابد اور ڈی ایس پی سمیت باقی سب فوراً ہسپتال پہنچے۔ بے یقینی کسی کیفیت میں اس کے دوست سوچ رہے تھے کہ ہم آنسو بہائیں یا خوش ہوں۔ وہ اپنی جان دے کر جتنی جانیں بچا گیا تھا، ایسے شخص کے لیے جس پر جنت واجب ہو چکی ہو، رونا بنتا ہے کیا؟ اس کے لیے افسردہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے مسکراہٹیں قائم رہی تھیں۔ جو فائل اس نے جان دے کر میجر عاصم تک پہنچائی تھی، اس کے مطابق اگلے 14 دن کا را کا کچھ بڑا کرنے کا پلان تھا۔ اس کے علاوہ 6 ستمبر کے حوالے سے بھی ان کے منصوبے جان لیے گئے تھے۔ دوسرے فولڈر میں انڈیا کے کچھ اور اپنے ملک کی راز تھے، جبکہ تیسرے فولڈر میں ساری تفصیلات تھیں کہ را کے دوسرے ایجنٹس کس جگہ موجود ہیں۔ وکاش نے وہ فائل رات تک دوسرے ایجنٹس کو بھیج دینی تھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہادی کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ افراز اور باقی کے 2 ایجنٹس کو بھی ٹریس کر لیا گیا تھا۔ بقول افراز وہ ان تینوں کے ساتھ اپنے خفیہ ٹھکانے پر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ راجیش اپنے بڑوں کو فون کر کے فائل کی بابت معلوم کرتا، اچانک ہی وہاں عجیب سا دھواں پھیلنے شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب لمحوں میں بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ ہادی اور افراز کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی شک ہوتا کہ وکاش ان کے بارے میں سب جان چکا ہے تو وہ یقیناً بہت پہلے ہی وہ فائل اور وکاش کا سدباب کر چکے ہوتے، مگر یہ سب اسی طرح طے ہونا لکھا تھا۔ افراز کو بہت افسوس تھا کہ وہ را کے ایجنٹس کی چالاکی کا شکار بن گیا، لیکن میجر عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی پلاننگ ہمیشہ 100% ورک کرتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی بھول چوک رہ جاتی ہے۔ کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، سو تم اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ سر ہلا گیا تھا۔ ہادی اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو چکا تھا۔ اسے اس کے ساتھ گزارے ایام یاد آ رہے تھے۔ یار، جانا تو مجھے چاہیے تھا، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں۔ تم تو سب کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کاش میں تمہاری جگہ ہوتا، لیکن یہ خوش نصیبی تو کسی اور کے حصے میں آتی ہے۔ وہ ہادی کے چہرے کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اس کی باڈی کو اسپتال لایا گیا تھا۔ سفید کفن میں لپٹے وجود کو کچھ دیر بعد سبز پرچم میں لپیٹ دیا جانا تھا۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں۔ را کے تمام ایجنٹس کو گرفتار کر کے ان کی گرفتاری خفیہ رکھی گئی تھی۔ ابھی وہ دشمنوں کو محتاط نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے کچھ ایجنٹس ابھی انڈیا میں تھے۔ ایک طرف کونے میں عریج اور عمر ہلکان کھڑے تھے۔ عمر تم نے ماہین میڈم کو اطلاع دی؟ عریج نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میجر عاصم نے ابھی منع کیا ہے۔ ماہین میڈم اس وقت انڈیا میں بہت اہم مشن پر ہیں، انہیں رات کو خبر دے دی جائے گی۔ عمر نے خود کو سنبھالتے کہا۔ اور ہادی کے گھر والوں کو؟ ابھی کچھ دیر میں انہیں بھی بتا دیا جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عریج، جب ہادی کی امی کو پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی۔ وہ تو ہر وقت اس کا انتظار کرتی رہتی تھی کہ کب وہ گھر آئے، اس کو دیکھیں، ان کا انتظار ختم ہو۔ عمر نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ سب سے مشکل مرحلہ موہت کے گھر والوں کو اس کی شہادت کی اطلاع دینا تھا۔ ایک ماں کو کیسے یہ خبر دی جائے کہ اس کا جوان بیٹا، آنکھوں کا تارا، امیدوں کا مرکز، زندگی بھر کا سہارا، اس کا راج دلارا، دنیا سے رشتے توڑ کر اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر اس جہاں سے اس جہاں میں چلا گیا ہے۔ مگر اے ماں، افسردہ تو ہرگز نہ ہونا۔ یہ سن کر حوصلہ رکھنا، تیرا شہزادہ تو وطن کی خاطر چوٹ کھاتے ہوئے، معصوم لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے اور عہد وفا کو بھرپور نبھاتے ہوئے جان دے گیا ہے۔ یہ کہہ کر جاتے ہوئے کہ میری ماں کو میرا سلام کہنا، اور یہ بھی بتانا کہ اس کے بیٹے نے روایت کو زندہ رکھا ہے، سینے پر گولی کھا کر موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ اس نے کہا ہے میرے باپ کو کہنا، میں بزدل نہ تھا جو بھاگ کر جان بچا لیتا، بے ضمیر بھی نہ تھا جو ایمان اپنا گنوا لیتا، بلکہ میں نے ان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس آنی جانی جان کے بدلے شہادت کو پسند کیا ہے۔ اس نے کہا تھا میری بہن سے کہنا، تم شکوہ کرتی تھی نا میں گھر نہیں آتا، لو اب کے ایسا آیا ہوں کہ پھر لوٹ کر نہ جاؤں گا۔ تمہیں سیکھنا ہوگا بھائی کے بنا جینا، میری گڑیا، میں اب واپس کبھی نہ آؤں گا، اور جب میرے بھائی سے گلے لگو تو سرگوشی میں کہنا، تمہارے بھائی نے کہا تھا اس صدمے کو ہمت سے سہنا، اب تمہیں ہی گھر کا بڑا بننا ہوگا، ابو کا سہارا بن کے سب کرنا ہوگا، اور سنو، اب تمہیں ہی ادا کرنے ہیں جو قرض ادھورے رہتے ہیں، اب تمہیں ہی نبھانے ہیں جو فرض ادھورے رہتے ہیں۔ یہ پیغامات دینے والا سبز پرچم میں لپٹے منو مٹی تلے اب سو گیا ہے،
وہ ہنستا مسکراتا نوجوان ہمیشہ کے لیے سب کی زندگیوں میں خلا چھوڑ کر کہیں کھو گیا ہے۔ ہاں، آج ایک اور مادر وطن کا ثبوت شہید ہو گیا ہے اور دنیا کا واسی جنت کی نوید ہو گیا ہے۔ بسمہ اجاز۔ 13 اگست آنیہ کی آزادی کا دن۔ وہ پچھلے 3 دن سے ولی کی کالز اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اسے کسی فیصلے پر پہنچنا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسے کسی صحیح فیصلے پر پہنچنا تھا۔ اس دن دعا سے اس کی کافی لمبی چوڑی بات ہوئی تھی۔ آنیہ نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، ہر بات کھول کر بیان کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دعا اسے بتائے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر اس نے بھی فیصلے کا اختیار اسے سونپ دیا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا کہ وہ آر یا پار جو بھی ہونا ہے ہو جائے۔ ولی کا میسج آیا تھا کہ اگر آج آنیہ اس سے ملنے نہ آئی تو پھر وہ کبھی دوبارہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اس نے سپاٹ نظروں سے میسج پڑھا تھا۔ 12 بجے تک وہ اس بارے میں سوچنا چھوڑ چکی تھی۔ انسٹی ٹیوٹ سے گھر آ کر کھانا کھایا، تب تک 1 بج چکا تھا۔ ولی نے اسے 2 بجے ملنے کا کہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ جیسے جیسے 2 بجے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 بجے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے وہ اپنے دل کو تعبیریں دے کر بہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آج کھل کر بات کروں گی، آپ ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ملنا ملانا اچھی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس نے سر پر چادر لی، کندھے پر بیگ لٹکایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ امی، ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آتی ہوں۔ فاطمہ کو کہہ کر وہ جانے لگی تو ان کی ناراض آواز کانوں سے ٹکرائی۔ میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے ٹوکنے والی؟ جہاں جانا ہے جاؤ، تمہاری کوئی ماں ہوگی تو پوچھے گی نا آج کل کن چکروں میں پڑی ہو۔ اس نے رخ پھیر کر انہیں دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ ناراض ہیں، مگر وہ آج یہ معاملہ ختم کرنے کے بعد انہیں منا لے گی۔ سوچتے ہوئے بغیر کوئی جواب دیے دروازے سے باہر آ گئی۔ روڈ پر آ کر اس نے ٹیکسی لی۔ ڈرائیور کو مطلوبہ ریسٹورنٹ کا پتہ بتا کر وہ سڑک پر بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھنے لگی۔ سوچیں دعا سے کال پر کی گئی باتیں دہرانے لگی۔ آنی زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، یہ ہمیں بار بار موقع نہیں دیتی کہ ہم اپنے کیے گئے فیصلے کو ریوائنڈ کر سکیں۔ ہمارے دوست یا غلط فیصلوں کا اثر ایک حد تک ہم سے منسلک افراد پر پڑتا ہے، جبکہ اس کا اصل بوجھ ہمیں ساری زندگی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سو جب بھی فیصلہ لو، جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لو۔ لیکن آپی، جذبات کے بغیر بھی تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اسے یاد تھا قدرے تلخ ہو کر اس نے کہا تھا کہ دوسرے لفظوں میں جتا سکے محبت کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ ٹیکسی رکی تو وہ کرایہ دے کر ریسٹورنٹ کے اندر چلی آئی۔ 2:15 ہو چکے تھے۔ ولی نے اسے دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے ولی سے ملتے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے ہمیشہ اپنے نظریات سے سوچا تھا۔ آج دوسروں کی نظر کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تو لگا جیسے ہر کوئی اسے گھور رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھو، ایک لڑکی اپنے عاشق سے ملنے آئی ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے ولی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنیہ، تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ اتنے دنوں سے تمہیں کال ملا رہا ہوں، مگر تم اٹینڈ نہیں کرتی ہو۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہم مل کر پرابلم سالو کر لیں گے۔ نرمی سے کہتے ہوئے ولی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ آنی، پرابلم محبت میں نہیں ہوتی، محبت کے نام پر کھیلے جانے والے کھیل میں ہوتی ہے۔ یہ ہوٹلوں میں ملنا، ایک ساتھ گھومنا اور ہاتھوں میں ہاتھ دینا، کیا اسے محبت کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، یہ اب اس کو چھپانے کے بہانے ہیں۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ولی نے اسے حیران ہو کر دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو کہ اب کیا ہو گیا؟ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے لفظ کے برعکس اس کا انداز عجیب سا تھا۔ ہاں، بالکل، ولی نے جواب دینے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ اسے تم سے محبت ہے تو اس میں محبت کی ڈیفینیشن ضرور پوچھ لینا۔ اس سے کیا ہوگا آپی؟ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے نزدیک محبت کی اصل اوقات کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آنیہ نے اسے دیکھے بغیر قدرے سپاٹ انداز میں سوال کیا۔ اب کی بار ولی کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا۔ اسے سوال کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ چند ثانیے وہ آنی کی طرف دیکھتا رہا، مگر اس کی تاثیر پڑھنے میں ناکام رہا۔ جواب ناگزیر تھا۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے اس نے کرسی کی اوپر سے ٹیک لگا دی۔ آنیہ، محبت یہ ہے کہ کوئی آپ کو بہت اچھا لگتا ہو تو اتنا کہ آپ اس کے بغیر سکون سے نہ رہ سکیں، وہ ہر پل آپ کے خیالوں میں رہے، اس سے بات کر کے آپ کو اچھا لگے، اس سے بار بار ملنے کو دل کرے اور اسے پریشان دیکھ کر آپ کو پریشانی ہو۔ کہہ کر اس نے آنیہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، اب بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ آپی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو وہ محبت کی ڈیفینیشن سنائے گا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آنی، محبت کی ایک ہی ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ یہ کہ محبت عزت ہے، بس اس سے کم یا زیادہ ایک اور لفظ اس کی تعریف میں نہیں سما سکتا۔ یہ واجبی دل کی باتیں، سکون اور قرار لٹنے کی داستانیں، محبوب سے ملنے کی تڑپ، یہ فقط بلف گیم ہے۔ لڑکیاں اپنے لیے مہنگے مہنگے گفٹس مانگتی ہیں اور اسی میں خوش ہو جاتی ہیں۔ انہیں عزت مانگنی چاہیے کیونکہ اس سے قیمتی شے تو اور کوئی نہیں۔ آنیہ، کن سوچوں میں گم ہو؟ ولی نے چٹکی بجا کر پوچھا تو وہ چونک کر حال کی دنیا میں واپس آئی۔ اسے جواب مل گیا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ
آپ نے آج تک مجھے اپنے اصل اور ماضی کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ وہ شانے اچکا کر بولی۔ کیا بتاؤں؟ ولی نے جواباً ابرو اچکائی۔ جیسے میں تمہیں سب سچ بتا ہی نہ دوں۔ سچ جھٹکتے وہ دل میں ہنسا تھا۔ ویٹر اتنی دیر میں ان کے سامنے کولڈ ڈرنکس رکھ چکا تھا۔ اتنی گرمی میں کافی اور چائے صرف خیالوں میں ہی اچھے لگتے تھے۔ آنیا نے ایک گہری سانس بھر کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ جب راستے ہی جدا ہونے والے ہوں تو یہ سب کرنا ویسے بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پر وہ گھبرا گیا۔ یہ کیا بول رہی تھی؟ اس طرح تو گیم اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ آنیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں جاننا ہے نا میرے بارے میں؟ تو میں سب بتاتا ہوں۔ ولی نے تھوک نکلتے ہوئے من گھڑت باتیں سوچنا شروع کر دی۔ یاد ہے ایک دفعہ کال پر تم نے کہا تھا کہ میں شکل سے فارنر لگتا ہوں۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں امریکہ سے ہوں، وہاں ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں، اور یہاں پاکستان میں ایجوکیشن ریسرچ کے حوالے سے کافی عرصے میں موجود ہوں۔ آنیا نے اس کی بات بیزاری سے سنی۔ وہ بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ میں یہاں آپ کو یہ کہنے آئی تھی کہ آج کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ آپ بھول جائیے گا کہ آنیا نامی کسی لڑکی کو آپ جانتے تھے یا آپ کی زندگی میں آئی تھی۔ میرے قدم وقتی طور پر لڑکھڑائے تھے، مگر اب میں سمجھ چکی ہوں میرے لیے بہتر کیا ہے۔ میں اپنی فیملی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آنیا، وہ شدید حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں ہرگز تم سے فلرٹ نہیں کرا۔ امریکہ میں میری اچھی جاب ہے۔ ہم شادی کے بعد وہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ اپنے تئیں اس نے لالچ دیا۔ آپی، سامنے والا اگر بہت اچھا ہو ہر لحاظ سے، یعنی شکل و صورت اور جاب وغیرہ کے حوالے سے، اور وہ شادی کے لیے کہے تو؟ پہلی بات تو یہ کہ محبت شکل و صورت اور اسٹیٹس نہیں دیکھتی۔ اگر آپ نے یہ سب دیکھا ہے تو آپ نے محبت نہیں پلاننگ کی ہے۔ اور دوسری بات، اگر ان سب کو ایک جانب رکھ کر سوچا جائے تو عزت دینے والے سب سے پہلے بات ہی شادی کی کرتے ہیں، نہ کہ ریسٹورنٹ میں بلا کر چائے کافی پر محبت کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ آنیا، تم مجھے نہیں اپنے برائٹ فیوچر کو چھوڑ رہی ہو۔ میں تمہیں امریکہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ٹرسٹ می۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ آنیا اس کے لیے ایک مشکل ہدف ثابت ہو رہی تھی۔ جب تعلق توڑنا ہو تو مقابل چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دعا کی کہی ہوئی باتیں دہرائیں۔ اگر یہ بات اسے پہلے پتہ چلتی تو امریکہ جانے کے خیال سے وہ ولی کی ہر بات پر ایمان لے آتی، مگر اب اسے واقعی فرق نہیں پڑتا تھا وہ صحیح انسان تھا یا غلط۔ اب وہ اپنے لیے تھا۔ آنیا نے اپنا راستہ منتخب کر لیا تھا۔ وہ آخری دفعہ اسے بغیر دیکھے جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ شکاریوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، مگر لڑکیاں اپنے آپ کو شکار بنا کر پیش کریں یا وہاں سے اپنا راستہ بدل کر شکار ہونے سے بچ جائیں، یہ ان پر منحصر ہوتا ہے۔ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر وہ سوچنے لگی کہ واقعی اس نے دعا کی باتوں پر اتنی آسانی سے عمل کر لیا ہے، لیکن وہ اتنی اچھی کہاں تھی کہ دعا کے چند جملوں کے آگے ہار جاتی، وہ اپنی محبت قربان کر دیتی۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگیں۔ آپی، مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں کچھ نہیں جانتی، میں بے بس ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، وہ اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ اتنی آسانی سے جو لڑکیاں سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ آنی، میں تمہیں سمجھا رہی بھی نہیں، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ اگر میری باتوں کی سمجھ آ جائے تو فیصلہ کر لینا، دوسری صورت میں مجھے امی اور بابا کو ساری بات بتانی ہوگی۔ میں ان بہنوں میں سے نہیں جو اپنی بہنوں کی باتیں ماں باپ سے چھپاتی ہیں۔ میں نے تمہیں جو کہنا تھا کہہ دیا، اگر تم نے ویسا نہیں کیا تو میں بابا کو تمہارے سارے کارناموں بما ثبوت بتا دوں گی، اور اگر تم نے اپنے قدم روک لیے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی یہ بات میری زبان سے نہیں نکلے گی۔ آپی، پھر میری بھی ایک شرط ہے، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ دعا کے سمجھانے نے اس پر کیا اثر کیا تھا، مگر اسے ایک محبت سے دستبرداری اختیار کرنے کے بدلے دوسری محبت چاہیے تھی۔ کیسی شرط؟ دعا حیران ہوئی۔ ولی آنیا کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ نو، اس نے جھنجھلا کر میز پر ہاتھ مارا۔ اس پر رکھی ہوئی کولڈ ڈرنک چھلک کر گلاس سے باہر آئی۔ کہاں غلطی ہوئی تھی اس سے؟ ہر چیز تو اس نے پرفیکٹلی پلان کی تھی، پھر یہ عین موقع پر بازی کیسے پلٹ گئی؟ آج تک کوئی لڑکی اس کے ہاتھ سے نہیں بچ سکی تھی، پھر یہ کیسے بچ گئی؟ وہ سر ہاتھوں میں دیے سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر وہ دھیمی آواز میں بولا، روبی، وہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے، ہمیں پیمنٹ واپس کرنی ہوگی۔ کچھ دیر بعد سننے کے بعد وہ غصے سے بولا، میرا کوئی قصور نہیں، وہ پوری طرح سے میرے بس میں تھی، لیکن آج نہ جانے کیسے اسے اپنی سو کالڈ فیملی اور عزت یاد آ گئی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ کوشش کروں گا، وہ مان جائے یا پھر کوئی اور شکار ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے فون رکھ کر گلاس پکڑا اور کولڈ ڈرنک کے گھونٹ پینے لگا۔ اسے بھلا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ شکاریوں کو شکار کی کمی تھوڑی ہوتی ہے۔ قدم قدم پر تو پاگل لڑکیاں محبت کے نام نہاد کھیل پر لٹ جانے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ ٹیکسی لے کر اب گھر کی طرف جا رہی تھی۔ 2:40 ہو چکے تھے۔ وہ اپنی شرط کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دعا اس کے لیے کیا گیا وعدہ اور شرط ضرور نبھائے گی۔ فون کی گھنٹی نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑا۔ سونیا کی کال تھی۔ اسے حیرت ہوئی، کافی عرصے سے اس نے سونیا اور نمرا سے رابطہ ختم کیا ہوا تھا۔ ابھی سونیا کی کال دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ السلام علیکم سونیا، اس نے خوش دلی سے کہا۔
आनिया, निम्रा के भाई की डेथ हो गई है, तुम फौरन उसके घर पहुंचो। सोनी की आवाज़ बाख्ता अंदाज पर वो सदमे के मारे कुछ बोल ना पाई। क्या कह रही हो? निम्रा का भाई? कब? कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। अभी 5 मिनट पहले उसकी भाभी ने फ़ोन करके इतला दी है। मैं अपने भाई के साथ निकलने लगी हूँ, तुम भी फौरन पहुंचो, देर ना करना। सोनिया ने जल्दी जल्दी कहकर बात खत्म कर दी। निम्रा के भाई की डेथ कैसे हुई? उसे बहुत दुख हो रहा था। वो जानती थी कि निम्रा अपने मोहित भाई से बहुत प्यार करती थी। उसकी बातों में अपने भाई का बहुत जिक्र होता। कहती थी कि वो भी अपने भाई जैसी बनेगी। सोचते सोचते वो चौंकी। उसका भाई आखिर क्या करता था? वो जो अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहती थी। उसने एक दो बार ससरी सा पूछने की कोशिश की, मगर वो हंसकर टाल गई। निम्रा के भाई तो बहुत यंग थे, फिर अचानक कैसे डेथ हो गई? निम्रा बहुत रो रही होगी। अल्लाह उसे सब्र दे। मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो दुख से खुद कलामी कर रही थी। टैक्सी को अपने घर के रास्ते की तरफ मोड़ते देख वो जल्दी से बोली, भाई यहाँ से रिक्शा मोड़ लें। भाई यहाँ से मोड़ लें, दाएं तरफ जाना है। रिक्शे वाले को पता समझाकर उसे फातिमा का ख्याल आया तो जल्दी से उन्हें कॉल की। हेलो अम्मी। बोलो क्या बात है? देर से आने की इत्तला देनी है तो ना दो, जब मर्जी आना। मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ भला? अम्मी, मेरी दोस्त के भाई का इंतकाल हो गया है। फातिमा की बात काट कर वो जल्दी से बोली, क्या? किस दोस्त के भाई का? फातिमा ने गमगीन होते पूछा। अम्मी, वो निम्रा है ना मेरी दोस्त, उसके बड़े भाई की डेथ हो गई है। अभी सोनिया ने फ़ोन करके बताया, वो वहीं जा रही हूँ। आपको पता भेज देती हूँ, आप भी जल्दी आ जाएं। ओह खुदाया, जवान जहान मौत। फातिमा की आंखों से बेख्तियार आंसू रवां थे। मैं आती हूँ कुछ देर में। घर को अच्छे से लॉक कर लूँ फिर निकलती हूँ, उन्होंने रंजीदगी से कहते हुए आंसू साफ किए। ठीक है अम्मी, लाजमी आ जाइएगा। उसने फ़ोन बंद करके बैग में रख दिया। क्या हुआ बाजी, कोई फौत हो गया? टैक्सी ड्राइवर ने उसे आंसू साफ करते देखकर हमदर्दी से पूछा। हाँ जी, उसने सर हिलाकर कहा। अल्लाह सब्र दे आपको। उसने तासुब से इजहार अफसोस किया तो जवाबन चुप रही। बस इस गली में उतार दे। मतलूबा मकाम पर पहुंचकर उसने टैक्सी रुकवा दी थी। किराया अदा करके वो बोझल कदमों से निम्रा के घर की जानिब जाने लगी। दूर से ही वहाँ काफ़ी रश लगा हुआ था। घर के गेट पर बड़ी तादाद में मर्द खड़े थे। वो बचते बचाते मुश्किल से रास्ता बनाती घर के अंदर दाखिल हुई। सेन में बिछी चारपाई के इर्द गिर्द सब औरतें इकट्ठी दुआएं पढ़ रही थीं। वो आगे बढ़ी तो कानों में चंद बातें पड़ी। अरे सुना है मोहित को गोलियां लगी हैं। हाय हाय, बड़ी ही तकलीफ दे मौत हुई है बेचारे की। सही कह रही हो बहन, अल्लाह बचाए हर किसी को। गहरी सांस भरकर तबसरा किया गया। उसने निम्रा की तलाश में नजरें दौड़ाई थीं। वो अपनी माँ के साथ एक कोने में बैठी रो रही थी। माँ बेटी दोनों के चेहरे दूर से ही रंज और अलम की तस्वीर बने हुए थे। सोनिया भी निम्रा के साथ ही बैठी थी। आनिया आके बढ़कर निम्रा के गले लग गई। कहने के लिए कुछ भी ना था। उसे तसल्ली जैसे सब अल्फाज हैज महसूस होने लगे। बस वो खामोशी से उसे साथ लगाए आंसू बहाने लगी। निम्रा के बाद वो उसकी अम्मी के गले लगी तो उसे एक माँ के दुख का अंदाज़ा हुआ, जिसका सीना इस वक्त शिद्दत गम से फटने को था। निम्रा की भाभियाँ उसे कहीं नजर ना आई थीं। अपनी और निम्रा की 4 साला दोस्ती के दौरान वो सिर्फ 3 से 4 बार ही उसके घर आई थी, इसलिए कभी उसके मोहित भाई से मुलाकात ना हो सकी। वो वहीं निम्रा और सोनिया के साथ बैठ गई थी। निम्रा, क्या हुआ था इन्हें? उसने हौले हौले पूछा तो सोनिया ने तभी नज़रों से घूरा कि अभी कोई सवाल ना करो। वो चुप हो गई। निम्रा ने हनूज सर झुका दिया था। थोड़ी देर बाद उसे फातिमा अंदर आती दिखाई दी। उसके जाने के बाद वो खाना खाकर कमरे में जाकर लेट गई थी। करने को कोई काम तो था नहीं। दुआ को कॉल करने का सोचा, फिर इरादा मुलतवी कर दिया। आनिया के घर आने का इंतजार करते काफ़ी देर हो गई थी। अभी वो उसे कॉल करने का सोच रही थी कि आनिया ने खुद ही कॉल कर ली। वो अपनी दोस्त के भाई की वफात का बता रही थी। उन्हें बहुत दुख हुआ था। वो उस माँ का सोचने लगी जिसका जवान बेटा दुनिया छोड़ गया था। वो एक माँ होने के नाते समझ सकती थी कि आनिया के दोस्त के घर वालों पर क्या बीत रही होगी। बोतल दिल से घर को ताला लगाकर वो आनिया के दिए गए पते की जानिब रवाना हो गई थी। न जाने उनको कुछ अजीब सा क्यों लग रहा था। दिल किसी अनहोनी का पता दे रहा था। घर के अंदर दाखिल होकर वो आनिया की तलाश में नजरें दौड़ाने लगी। उन्हें एक तरफ अरीज खड़ी नजर आई थी। उसके साथ 2 लड़कियां और भी थीं जो दुआ की अयादत के लिए उनके घर आई थीं। गालिबन वो भी उसके डिपार्टमेंट की थीं। वो हैरानी से सोचते हुए अरीज की तरफ बढ़ी जो अपने आंसू पोंछ रही थी। अरीज, तुम यहाँ? फातिमा की आवाज़ पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उनको हादी की इत्तला कैसे मिली। जी आंटी, मगर आप? ये आनिया की दोस्त का घर है। वो मगमूम से अंदाज में बोली। तुम तीनों का भी कोई रिश्ता है मरने वाले से? उन्होंने अरीज, अलमास और मलिहा की तरफ देखा जिनकी आंखें इस सवाल पर झलक गई थी। बहुत गहरा रिश्ता था आंटी, बहुत गहरा। अरीज रोते हुए उनके गले लग गई। अरीज बेटा, क्या हुआ? फातिमा बुरी तरह परेशान हुई। आंटी, मोहित शहीद हो गया। हमारा दोस्त, हमारा भाई हादी आज हमें छोड़कर चला गया। उसने हिचकियाँ लेकर बताया। वो रोना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि शहीदों के लिए रोते नहीं, मगर जज्बात है कि काबू में नहीं आ रहे थे। बार बार उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा नज़रों के सामने आकर उसे रोने पर मजबूर करता। मोहित? फातिमा के सर पर जैसे छत आन गिरी। एक लम्हे के लिए दिल रुका था। तो ये थी वो अनहोनी जो उनके दिल को बेचैन कर रही थी।
انہیں وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ دعا کے کالج کے زمانے سے اسے جانتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کی طرح انہیں پیارا تھا۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا کہ کاش دعا اور ہادی وہ وہیں ڈھہ گئی تھی۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ آنیہ بھی فاطمہ کے پاس جانے کے لیے اٹھ ہی رہی تھی کہ انہیں کسی لڑکی سے بات کرتے دکھائی دی۔ اس لڑکی کی پشت اس کی طرف تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ پھر وہ لڑکی روتے ہوئے فاطمہ کے گلے لگ گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ لڑکی امی کو کیسے جانتی تھی۔ وہ نمرہ کو فاطمہ کے آنے کا بتا کر ان کی طرف بڑھی۔ فاطمہ اب زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ الجھن سے انہیں دیکھتی ان کے پاس آئی۔ امی کیا ہوا؟ وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر نظریں اوپر اٹھی تو سامنے کھڑی عریض کو دیکھ کر وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ وہ جانتی تھی کہ عریض دعا کی دوست ہے، اس لیے اسے یہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ عریض کچھ کہتی، باہر سے شور اٹھا کہ جنازہ لے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مرد حضرات اندر آنے کو آئے تو آنیہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ عمر کو دیکھ کر دعا کے سارے دوست نمرہ کے گھر کیا کر رہے تھے؟ الماس، ملیحہ، عابد اور حسن بھی وہیں تھے اور انہیں وہ پہچان گئی تھی۔ یہ سب تو دعا اپی کے دوست ہیں۔ جب وہ بیمار تھی تو یہ سب گھر بھی آئے تھے، مگر وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی اور سب لوگ جا کے ہادی کو آخری دفعہ دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں میجر جنرل عبید خان بھی آرمی یونیفارم میں چلے آئے۔ ان کے ساتھ آرمی کا دستہ بھی تھا۔ جن لوگوں کی زبانیں پہلے ہادی کی اس طرح وفات پر گوہر افشانیاں کر رہی تھیں، ان کے اس طرح آنے سے وہ چپ کے چپ رہ گئی۔ موہت کا تعلق کیا آرمی سے تھا؟ یہ سب سوچیں اس کے ذہن میں آئی تھیں۔ سب کو اعلانیہ طور پر جتایا گیا کہ وہ شہید تھا۔ وہ جانتے تھے کہ موہت نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا ہوا کہ وہ IB ایجنٹ ہے۔ اس طرح اس کی ڈیتھ پر لوگ تو کیا اس کے سگے بھائی بھابھی بھی سوال اٹھائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے ملک کی خاطر جان دے جائے اور اس کو یوں ہی جانے دیں؟ آنیہ ایک احساس کے تحت آگے بڑھی۔ اس نے ہادی کے روشن چہرے کو دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نمرہ کا موہت بھائی دعا کا دوست ہادی تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ جاتے ہوئے ہادی کو ایک بار پھر سب کی طرح سلام دے سکے، روتی ہوئی نمرہ کو چپ کروا سکے یا اس کی امی کو دلاسا دے سکے۔ وہ تو بس ایک بات کو ہی سوچے جا رہی تھی کہ اگر ہادی ایک ایجنٹ تھا تو باقی سب دوست بھی اس کے ساتھی تھے، یعنی وہ سب ایجنٹ تھے تو کیا دعا بھی؟ 13 اگست انڈیا، نیو دہلی۔ آج موسم خلاف معمول کچھ اچھا تھا۔ صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ سونیا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ عزیر سے ہونے والی کل کی گفتگو کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ عزیر نے بغیر کسی چکر میں پڑے صاف اور سیدھے لفظوں میں اسے شادی کے لیے کہا تھا۔ عزیر اچھا تھا، اسے پسند تھا، مگر وہ پھر بھی اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بس اپنے مشن پر فوکس کرنا تھا۔ آج سونیا کے گھر دعائیہ تقریب تھی۔ اسے بھی جانا تھا کیونکہ اس کے پاس صرف آج ہی وہ موقع تھا فائل حاصل کرنے کا۔ وہ سارا پلان بنا چکی تھی، بلکہ کل وہ زید سے بھی ڈسکس کر چکی تھی۔ سکندر کو البتہ اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ اسے ندا کے ساتھ جانا تھا۔ سکندر اور عزیر کو اپنے اپنے ضروری کام تھے۔ اس نے تقریب کے لحاظ سے سفید کاٹن کا سوٹ زیب تن کیا تھا۔ 10 بج چکے تھے۔ مہمانوں کی ٹائمنگ 11 بجے کی تھی اور وہ سب سے پہلے پہنچنا چاہتی تھی۔ ابھی اسے جا کر اپنی پلاننگ کا ایک دفعہ پھر سے جائزہ لینا تھا۔ ندا کب سے تیار ہو کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ندا، آپ کو جیسا میں نے سمجھایا ہے آپ نے ویسا ہی کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس نے ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے پوچھا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ فکر نہیں کریں گی تھی، میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ ندا نے دروازے کو لاک لگاتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی۔ وہ دونوں نیچے جانے لگیں تو اس نے عزیر کے کمرے کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کمرے میں تھا بھی یا نہیں۔ سکندر بھی صبح صبح پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اب وہ مکمل طور پر اکیلی تھی۔ اسے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ یا اللہ میری مدد کیجیے گا، میں اپنے ملک کی خاطر دیار غیر میں ہوں۔ اے میرے مالک، تو مجھے میرے دشمنوں کے خلاف فتح عطا کرنا۔ اللہ جی پلیز وہ فائل آج میرے ہاتھ لگ جائے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہوئی ندا کی مدد سے سونیا کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آج 2 اور ڈائی کے آپشن کے سوا کوئی دوسرا حل نہ تھا۔ سارے راستے وہ خود کو پرسکون کرتی آئی تھی۔ سونیا کے گھر کو کافی اچھے سے سجایا گیا تھا۔ سفید موتیے کے پھولوں کی لڑیاں لٹکائی گئی تھیں۔ اندر ہال کی جانب بڑھو تو سارا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ دبیس قالین بچھائے گئے تھے جس پر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ چھوٹا سا سٹیج بنا کر مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ان بے جان مورتیوں سے مانگتے ہیں کہ خود جنہیں یہ بناتے بھی خود ہیں، بھلا پتھر کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ وہ ہمیں کسی اور مذہب میں تو پیدا کر سکتا تھا، پھر کیا ہوتا ہم بھی ساری زندگی گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں گم رہتے، لیکن اس نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دعا نے تنفر سے ان مورتیوں کو دیکھ کر پھر سے منہ پھیرا تھا۔ ندا، آپ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھیں، مہمان آ جائیں تو آج آپ بھی باہر آ جائیے گا۔ اس کے کہنے پر ندا سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی۔ گیتی، تم آ گئی، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔
सोनिया उसे देखकर चिड़ियों से डरते बोली। सोनिया ने भी सफ़ेद रंग पहना हुआ था, पैरों तक सफ़ेद मैक्सी जिस पर कहीं कहीं नगीने लगे हुए थे। वो गालिबन तैयार हो चुकी थी। सोनिया, तुम्हारे गेस्ट कब आएंगे? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। बस थोड़ी देर तक आते ही होंगे। तुम इधर आओ, मैं तुम्हें मम्मी से मिलवाती हूँ। वो सोनिया के साथ वो सोनिया के साथ डॉक्टर नेहा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मम्मी, गीती आ गई है, सोनिया दरवाजे से ही चिल्लाई। आ जाओ गीती, अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्यों रुकी हुई हो? डॉक्टर नेहा ने उसे हिचकिचाते देखा तो मुस्कुरा कर कहा। वो अपनी व्हील चेयर पर अंदर कमरे में ले आई थी। डॉक्टर नेहा ने भी सफ़ेद रंग की खूबसूरत साड़ी जेबतन की हुई थी और इस वक्त वो मेकअप कर रही थी। अंकल नजर नहीं आ रहे? उसने सरसरी सा पूछा। डैड पंडित को लेने गए हैं। तुम्हें पता है गीती, वो हमारे खानदानी पंडित जी हैं। जब भी हमारे घर पर प्रार्थना होती है वही करवाते हैं। आज भी वो प्रार्थना करवाएंगे तो तुम देखना, कल हमारे सारे ऑपरेशन बहुत अच्छे होंगे। वो उसकी बात सुनकर रश्मि सा मुस्कुराई थी। जहन तेजी से हिसाब किताब लगाने में मसरूफ था कि कब क्या करना है। गीती, तुम्हारे फादर क्यों नहीं आए? मैंने कहा भी था कि उनको लेकर आना। सोनिया ने खफगी से कहा तो उसने जल्दी से बहाना खड़ा। वो इनको बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना था ना आज, और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था कि वो बहुत रिजर्व नेचर के हैं। वो बहुत कम किसी के घर जाते हैं। आई एम सॉरी वो नहीं आए। इट्स ओके, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम आ गई हो। सोनिया ने उसकी माज़रत चुटकियों में उड़ाई थी। चलो छोड़ो सब बातें, मैं तुम्हें हल्का सा मेकअप करा देती हूँ। पूजा में शामिल होने का मतलब ये तो नहीं ना कि तुम बस मुंह धोकर ही बैठ जाओ। सोनिया उसके ना करने के बावजूद भी उसे तैयार करने लगी। थोड़ी देर तक पंडित और मेहमान भी आ गए। सब कालीन पर नीचे बैठ गए और पूजा शुरू कर दी गई। उसकी नज़रें मुसलसल कर्नल रंजीत सिंह पर थीं। सोनिया के घर वाले सबसे आगे बैठे हुए थे। घंटियां बजाकर बेजान मूर्तियों से दुआएं मांगी जा रही थीं। भजन गाए जा रहे थे। उसने अपने बैग से रुई निकालकर कानों में ठूस ली और मज़े से सबके साथ हाथ जोड़कर इधर उधर हिलाने लगी थी। ये पूजा 2 घंटे की थी और इसे जो भी करना था इन्हीं 2 घंटों में करना था। पौन घंटा गुजर चुका था। वो सब खुशो खरम से फूलों की पत्तियां अपने खुदाओं पर निछावर कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरी कि निदा आती दिखाई दी। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। सोनिया और दुआ ने चौंक कर उसे देखा। निदा ने उसके कान में आकर कुछ कहा तो दुआ के चेहरे पर भी उलझन भरी परेशानी उभरी। गीती, क्या हुआ? सब ठीक है? सोनिया ने आहिस्तगी से पूछा। सोनिया, मुझे अभी अंकल से एक बात करनी है। मामला बहुत सीरियस है। मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अंकल को बाहर भेजो। वो निदा को लेकर बाहर चली गई। सोनिया अपने बाप के पास चली गई और हौले से कहने लगी। डैड, आप प्लीज़ कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए। गीती ने आपसे कुछ बात करनी है। बहुत परेशान लग रही है इस वक्त। तुम देख रही हो ना पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। मैं ऐसे कैसे बाहर चला तुम देख रही हो ना कि पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। मैं ऐसे कैसे बाहर चला जाऊं? कर्नल रंजीत ने धीमे लहजे में थोड़े गुस्से से कहा। डैडी प्लीज़, वो कह रही थी कि बहुत परेशानी वाली बात है। अब पता नहीं क्या हो गया है। आप जाए ना प्लीज़। सोनिया ने मुल्तजियाना अंदाज में एक दफ़ा फिर से कहा। अच्छा जाता हूँ, तुम इधर ही मेहमानों के साथ रहना, रंजीत ने उठते हुए कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। वो बेचैनी से उंगलियां चटखा रही थी जब रंजीत ने उसके पास आकर कहा। क्या बात है गीती बेटा? सोनिया बता रही थी कि कुछ टेंशन वाली बात है। अंकल, वाकई टेंशन वाली बात है। आपको पता है ना निदा मुस्लिम है, इसीलिए वो पूजा में शरीक नहीं हुई थी। मेरे कहने पर वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अभी कुछ देर में निदा ने एक मशकूक शख्स को चोरी चोरी स्टडी रूम की तरफ जाते देखा है। क्या कह रही हो? मशकूक शख्स? रंजीत सिंह ने असल हैरानी से कहा। इसका हैरान होना बनता भी था क्योंकि उसके घर पर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। हाँ, लेकिन आज चूंकि पूजा थी ना तो सारे मुलाजिम और बॉडीगार्ड इसमें शरीक हुए थे। तुम तुम अंकल को शुरू से सारी बात बताओ। दुआ ने उसे मखसूस इशारा करते कहा तो वो खफीफ सा सर हिलाकर बताने लगी। अंकल जी, मुझे गीती ने कहा था कि तुम ड्राइंग रूम में ही रहना। मैं वहाँ पर ही थी कि थोड़ी देर बाद ही ऐसे लगा जैसे कोई तेज़ी से सामने से गुजरा हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने चेहरे पर कोई नकाब पहना हो। मैं भागती हुई बाहर गई तो एक शख्स सीढ़ियों के दाएं तरफ बने पहले कमरे वाले दरवाजे यानी स्टडी रूम को खोल रहा था। मैं उसी वक्त फ़ौरन गीती के पास अंदर हॉल में आई और उन्हें सब बता दिया। अब पता नहीं वो अंदर है या चला गया। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो आप? बाहर से कोई अनजान शख्स घर के अंदर नहीं आ सकता, रंजीत सिंह ने बेयकीनी से कहा। मुझे लगता है अंकल, हमें देखना चाहिए कि वहाँ कौन है। आप आर्मी पर्सन हैं, हो सकता है कोई आपके अहम डॉक्यूमेंट चुराने आया हो। मैंने इस तरह की बड़ी खबरें सुनी हुई हैं। उसने मुमकिन हद तक खतरनाक लहजा बनाकर कहा तो पहली दफ़ा रंजीत सिंह को मामले की संगीनी का एहसास हुआ। वो तेज़ी से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। वो भी व्हीलचेयर धकेलती जल्दी से उसके पीछे लपकी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर निदा को उसकी परफॉर्मेंस पर मुस्कुराकर अंगूठा दिखाया था। कर्नल रंजीत सिंह बदहवासी में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे का हशर नशर हो रहा था। किताबें रैक से बाहर थीं। अलमारियों से फाइलें बाहर फेंकी गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास चीज़ की तलाशी में यहाँ छानबीन की गई हो। वो कमरे की हालत देखकर चौंकी।
میں نے تو کہا تھا کہ کمرے کی حالت کو تھوڑا ادھر ادھر کر دینا، مگر ندا نے تو کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ انکل یہ سب؟ اس کا مطلب ندا سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے بوکھلا کر بھرپور ایکٹنگ کرتے کہا، میرا خیال ہے آپ ڈاکومنٹس کو چیک کر لیں، کہیں وہ بھی نہ چرا لیے گئے ہوں آپ کے دشمنوں۔ اس نے بوکھلانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس چیک کر لیں، کہیں وہ بھی نہ چرا لیے گئے ہوں آپ کے دشمنوں کی کارروائی لگتی ہے یہ۔ نہیں، لاکر بند ہے۔ اس کا کوڈ سوائے میرے کسی کو نہیں پتا۔ میرے سارے اہم ڈاکومنٹس لاکر میں ہی ہیں۔ رنجیت سنگھ نے حواس پر قابو پاتے کہا، انکل جی، دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آپ کے گھر میں گھس کر اس کمرے میں آ سکتا ہے وہ لاکر کے ساتھ بھی چھیڑخانی کر سکتا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ لاکر کھول کر سارے کاغذات ضرور چیک کر لینے چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے چیک کر لینا چاہیے۔ وہ الماری کے اندر فکس ہوئے لاکر کے سامنے ہوتے ہوئے بولے۔ اس کی پشت گیتی کی جانب تھی، اس لیے اس نے بے فکر ہو کر کوڈ ڈائل کر کے لاکر کھولا۔ دعا نے تیزی سے اپنے ویل چیئر کو آگے کیا۔ اسے بس اس موقع کی تلاش تھی۔ کیا تھا کہ اگر اسے لاکر کا کوڈ پتہ نہیں تھا تو اگر جس کو معلوم تھا تو وہ اسی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر خود ہی اس کے سامنے کھول رہا تھا، تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے سر پر لگی ہوئی جوڑے کی پن نکالی جو بظاہر ایک پن لگ رہی تھی، مگر اصل میں وہ ایک خاص قسم کا انجیکشن تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انجیکشن رنجیت سنگھ کی گردن میں لگاتی، اس کی پشت سے سرسراہٹ ہوئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک نقاب پوش پستول بردار شخص برآمد ہوا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے پسٹل کا رخ رنجیت اور دعا کی جانب کیا تھا۔ ہینڈز اپ! اس کے خطرناک لہجے پر کرنل لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک نقاب پوش پستول بردار شخص برآمد ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے پسٹل کا رخ رنجیت اور دعا دونوں کی جانب کیا۔ ہینڈز اپ! اس کے خطرناک لہجے پر کرنل رنجیت سنگھ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ یہ کون آ گیا اب میری پلاننگ کو برباد کرنے؟ فرضی نقاب پوش کردار حقیقت کا روپ دھارے۔ میری پلاننگ میں یہ تو شامل نہیں تھا کہ فرضی نقاب پوش کردار حقیقت کا روپ دھار لے۔ دعا نے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ سوچا تھا، جبکہ اس نے نامحسوس انداز میں دعا کے ہاتھ سے وہ انجیکشن لیا اور اچانک سے کرنل رنجیت کے بازو میں کوپ دیا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ ایک دن پہلے، مس کیتی، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا پلان کام کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ سوچ لیں، کیونکہ ایسے معاملے جوش سے نہیں ہوش سے حل کیے جاتے ہیں۔ اس کا پلان سن کر کیپٹن عزیر نے سنجیدگی سے کہا، کیوں؟ اس پلان میں آپ کو کیا خرابی نظر آ رہی ہے؟ اچھا خاصا سوچ سمجھ کر تو بنایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے صحیح سے سنا نہیں، میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں۔ جب ندا کہے گی کہ اس نے کسی نقاب پوش کو اسٹڈی روم میں جاتے دیکھا ہے تو کرنل لازمی چونک جائے گا، اور پھر وہ کمرے کی بے ترتیب حالت جو میں نے ندا سے کروائی ہوگی اس کو دیکھے گا تو وہ واقعی شک میں پڑ جائے گا۔ پھر میں اسے لاکر کھولنے کا مشورہ دوں گی اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ فوراً آپ کے مشورے پر عمل کر لے گا؟ عزیر نے دلچسپی سے آگے ہوتے ہوئے پوچھا، آپ کو تو ایویں کسی نے کیپٹن بنا دیا ہے۔ ذرا سوچیں تو، بہت آسان سی بات ہے۔ اس نے ناک سکوڑتے ہوئے عزیر پر طنز کیا۔ وہ کیسے؟ عزیر نے تحمل سے پوچھا۔ انسان جب بھی ہارتا ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے منہ کے بل گرتا ہے، اور اس کی کمزوریاں اس لاکر کی قید میں ہیں۔ میں اسی کو استعمال کروں گی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے ان کے سلسلے میں ری ایکٹ کرتا ہے۔ اب جب میں اسے شک میں ڈالوں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا لاکر بھی کھل چکا ہو، جو میں جلدی سے اپنے رازوں کو دیکھنے کے لیے وہ لاکر کھولے گا۔ تب میں پیچھے سے اس کی گردن میں انجیکشن لگا دوں گی، وہ بے ہوش ہو جائے گا، وہ سارے راز میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کیسا لگا میرا پلان؟ خود اسی کے ہاتھوں اس کی بربادی کرواؤں گی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا، سوچا ہے آپ نے؟ عزیر نے بل ادا کرنے کے لیے والیٹ نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ فائل ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اس نے جیسے عزیر کی عقل پر ماتم کیا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، مگر ایک بار پھر سے سوچ لیجیے گا۔ مجھے ابھی ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ وہ بل میز پر رکھتے ہوئے ڈائننگ ہال سے باہر جانے لگا۔ ضروری کام؟ ان کو بھلا کیا ضروری کام ہو سکتا ہے؟ وہ سر جھٹک کر کہتے بچے ہوئے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس پلاننگ کے بارے میں اس کو عزیر کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، تو پھر اس نے یکدم غصے سے اس نقاب پوش کے پیر پر اپنا پیر مارا۔ کیپٹن، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ فائنلی محترمہ نے پہچان لیا مجھے، ورنہ پہلے تو خوف کے مارے رنگت جڑی ہوئی تھی۔ وہ ریلیکس ہو کر بولا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں کیوں ڈروں گی؟ اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ پھر ذرا غصے سے اپنا سوال دہرایا، لیکن آپ آئے کیوں ہیں یہاں؟ بتاتا ہوں، پہلے فائل تو اپنے قبضے میں لے لوں۔ وہ کہتے ہوئے کھلے لاکر کی طرف بڑھا۔ اس لاکر میں مزید 4 خانے بنے ہوئے تھے جو اس کی سطح کے ساتھ ہی الماری میں فکس تھے۔ وہ کہتے ہوئے لاکر کی طرف بڑھا۔ اس لاکر میں مزید 4 خانے بنے ہوئے تھے جو اس کی سطح کے ساتھ ہی الماری میں فکس تھے، جیسے 4 ڈبے پڑے ہوں جس پر عام سا لاک لگا ہوا تھا۔
یہ بھی غالباً صرف رسمی کارروائی تھی، ورنہ کوئی لاکر بھی نہیں کھول سکتا تھا تو ان باکسز تک کیا پہنچتا؟ عزیر نے جلدی سے پہلا باکس کھولا۔ اس کے اندر جویلری اور کیش تھا۔ پھٹے منہ کہتے اس نے دوسرا باکس کھولا۔ اس باکس کے اندر کچھ فائلز تھیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فائلز کھولی، ایک کے بعد ایک، مگر ان میں تو کرتارپور بارڈر والی فائل نہیں تھی، وہ انڈین آرمی سے متعلق عام سی فائلز تھیں۔ میرا خیال ہے ہماری فائل باکس نمبر 3 یا 4 میں ہوگی، دعا نے سوچتے ہوئے کہا۔ عزیر نے تیسرے نمبر والے ڈبے کو کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس پر عام سا لاک نہیں تھا بلکہ 5 حرفی کوڈ تھا۔ مجھے پتا تھا کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اس نے جھلا کر ہاتھ میں پکڑی فائل زمین پر دے ماری۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ لاکر کے اندر لاکر ہو سکتا ہے۔ اسے بھی پریشانی ہوئی، مگر میں نے سوچا تھا، اس لیے آپ کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلا آیا ہوں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یو نو واٹ، اگر آپ کو وہ فائل مل بھی جاتی تو بعد میں سب سے پہلا شک آپ پر جاتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے سامنے کوئی عام سا آدمی ہے؟ دعا یہ بے ہوش شخص کرنل ہے۔ ہوش میں آ کر ذرا سا سوچیں، اسے ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اور پھر کیا ہوتا؟ یہ ایک لمحے سے پہلے آپ کو گرفتار کر لیتا۔ خلوص محبت اور گھرائے مہمان پر شک کرنا ہماری روایت ہے، ان لوگوں کی نہیں۔ خلوص محبت اور گھرائے مہمان پر شک نہ کرنا ہماری روایت ہے، ان لوگوں کی نہیں۔ یہ تو اپنوں کو نہیں چھوڑتے، اور آپ کو لگا تھا کہ وہ فائل حاصل کر کے آپ آسانی سے رفو چکر ہو جائیں گی۔ میں نے کل پوچھا تھا کہ میڈم وہ فائل لینے کے بعد کیا ہوگا، یہ سوچا ہے؟ مگر بڑے فخر سے جواب دیے گا کہ کرنل کی بربادی ہوگی، اور کیا؟ مگر میں، میجر سکندر اور ندا بھی، اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ اصل میں آپ کی وجہ سے ہم برباد ہو جاتے۔ وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے اپنی فرسٹریشن دعا پر نکالتے اسے معاملے کے دوسرے رخ سے روشناس کروا رہا تھا۔ وہ سب سن کر نادم ہوئی۔ واقعی اس کی اپنی غلطی تھی، اسے بس فائل حاصل کرنے کی پڑی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مگر آپ مجھے کل بھی یہ بات سمجھا سکتے تھے۔ وہ نادم ہو کر بولی، سیریسلی آپ کل اس موڈ میں تھیں کہ آپ کچھ سمجھتیں؟ آپ تو فائل لینے کے لیے سارے پلان کو فائنل کر کے خود کو دنیا کی ذہین ترین پلانر سمجھ رہی تھی۔ عزیر نے اس پر طنز کرتے کہا، بابا نے کہا تھا کہ کل کے آپریشن سے پہلے وہ فائل ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، اسی لیے۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا کر بولی، اور اگر واقعی وہ فائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتی تو کل آپ آپریشن ٹیبل پر نہیں، ٹارچر ٹیبل پر ہوتی۔ یہ سب تو تب ہونا تھا نا جب وہ فائل ملتی، ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو آپ کس خوشی میں مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں؟ اس نے چڑھ کر اسے دیکھا جو اب میز پر بیٹھا اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی عادتیں کہاں تک اس کی باتیں، وہ بھی دعا تھی، کہاں تک اس کی باتیں سنتی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے پلان میں جھول تھا، مگر یہ کیا؟ تب سے وہ اسے باتیں سنائے جا رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ ایک تو میں آپ کی سیفٹی کے لیے یہاں آیا ہوں، اس پر میں آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، یعنی تھوڑا سا ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ عزیر نے قدرے تحیر سے اسے دیکھا۔ تبھی دعا کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ ندا کی کال تھی۔ ہاں ندا، سب ٹھیک ہے نا؟ گیتی میڈم، وہ سونیا کو مسلسل آپ کی اور اپنے باپ کی فکر ستا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ دونوں کو ڈھونڈنے اسٹڈی روم میں آ جائے۔ ندا، آپ کسی بھی صورت اسے یہاں نہیں آنے دیں گی، اسے مصروف رکھیں، میں کرتی ہوں کچھ۔ اس نے فون بند کر کے پریشانی سے عزیر کو دیکھا جو ساری گفتگو سن چکا تھا۔ اب ہم کیا کریں کیپٹن، یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا اور ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ عزیر نے اس لاکڈ باکس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، ہمیں یہ باکس توڑنا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر الارم فٹ ہو۔ اگر وہ الارم بج گیا تو پولیس بعد میں آئے گی، اس کے گھر کے باہر کھڑے سیکیورٹی والے پہلے آ جائیں گے۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا جو 100% درست تھا۔ دعا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، تفتیش تو ہونی ہے، تو پھر ابھی سے کام کر لیتے ہیں کیونکہ بعد میں موقع نہیں ملے گا، عزیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور پستول کا رخ اس بار بند باکس کی جانب کیا۔ دعا نے آنکھیں بند کر لیں۔ جو ہونے جا رہا تھا اس کے بعد موت یقینی تھی۔ سائلنسر لگے پستول سے گولی نکلی اور اس باکس کو کوڈ والے حصے پر ہی لگی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لاک تو ٹوٹ گیا مگر الارم بجنے لگا۔ عزیر نے جلدی سے اس ڈبے کے اندر جھانکا تھا۔ توقع کے عین مطابق ان کی مطلوبہ فائل وہی تھی۔ عزیر نے 2-3 صفحات پر سرسری سی نظر ڈال کر یقین کر لیا کہ یہ وہی فائل تھی۔ اب اس کو چھپائیں گے کیسے؟ ہم تو پکڑے جانے والے ہیں، اگلے 5 منٹ میں وہ سب یہاں ہوں گے، اس نے پریشان ہوتے کہا۔ اس فائل کو چھپانے کا آئیڈیا بھی ہے میرے پاس، آپ ذرا اس ویل چیئر سے اٹھ کر اس کرسی پر بیٹھیں۔ عزیر نے دعا کو سہارا دیکھ کر رائٹنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بٹھایا اور خود اس کی ویل چیئر کو بغور دیکھنے لگا۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے ویل چیئر کو الٹا موڑا
میز پر سے ٹیپ اٹھائی اور فائل کو ویل چیئر کے بیٹھنے والی سیٹ کے اس پر ٹیپ کی مدد سے چپکا دیا۔ یوں کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہو گئی تو اس کو سیدھا کر دیا۔ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس ویل چیئر کی نچلی سطح پر کچھ اٹیچ ہے۔ وہ زہر کی ذہانت پر اش اش کر اٹھی۔ فکر نہ کریں، گھر میں اونچی آواز میں جو بجن لگا ہوا ہے نا، اس میں اس الارم کی آواز سنی نہیں جائے گی۔ ہاں، پولیس کے آنے تک ہمارے پاس 10 منٹ ہیں۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے عزیر نے مسکرا کر کہا۔ دعا کو واپس ویل چیئر پر بٹھانے کے بعد اس نے اس چھوٹے سے ڈبے کا لاک بھی توڑ ڈالا۔ ایک بار پھر سے پورے گھر میں الارم گونجا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس آخری باکس کے اندر ایک USB تھی جو اس نے دعا کو اپنے بالوں میں چھپانے کے لیے کہا۔ عزیر، آپ وہ فائل لے کر جلدی سے یہاں سے چلے جائیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ آپ میری وجہ سے کہیں پھنس ہی نہ جائیں۔ آپ پلیز یہاں سے جلدی سے چلے جائیں۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے آگے بڑھی اور دروازے کو کھولنے لگی، مگر وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ڈور لاکڈ ہو گیا ہے، الارم بجنے کی وجہ سے۔ اس کا خودکار سسٹم الارم کے ساتھ منسلک تھا۔ اب یہ باہر سے عزیر نے سکون سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آپ اتنے ریلیکس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غصے سے چلائی۔ دعا، میری بات دھیان سے سنیں، ہم دونوں یہاں پھنس چکے ہیں، لیکن پکڑا صرف میں جاؤں گا۔ آپ مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کریں گی۔ آپ نہیں جانتی میں کون ہوں۔ آپ نے صرف ایک نقاب پوش آدمی کو اس کمرے میں آتے دیکھا تھا اور آپ اس کرنل کے ساتھ یہاں پیچھے پیچھے چلی آئی تھیں۔ اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں جانتی، اوکے؟ عزیر کی بات پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ امپاسبل، میں کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ کر اس معاملے سے الگ کر لوں خود کو، جبکہ پلان بھی میرا تھا اور غلطی بھی۔ اسٹڈی روم کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پاکستانی جاسوس کا انجام اس دشمن ملک میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا۔ باقی اگلی قسط میں۔